اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما۔ یہ آیت نمبر 51 52 سورہ بقرہ کی ہم دیکھتے ہیں۔ اور از جب وعدہ کیا نہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتوں کا، ثم پھر اخذ کر لیا، بنا لیا تم نے العجل بچڑا، من بعد ان کے، یعنی ہی کی ضمیر جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تم نے بچڑا بنا لیا، وَأَنْتُمْ اور تھے تم ظالمون ظالم، ثم پھر عفو درگزر کیا نہ ہم نے عنکم اوپر کم تمہارے، ہم نے تمہارے اوپر درگزر کیا یعنی عفو معاف کر دیا تم کو، من سے بعد میں، ذالکا اس سے بعد میں ہم نے تم کو مطلب معاف کر دیا، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے ہیں ان کا ذکر بار بار آ رہا ہے، یعنی ان کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے یہ کچھ کیا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے معاف کیا، تو یعنی تم پہ اتنے احسانات کیے، تمہاری معافی قبول کی، جب تم پچھتائے تمہاری معافی قبول کی، اور پھر تم پر دوبارہ اللہ تعالیٰ مہربان ہوا۔ تو اسی میں سے یہ ایک ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا، تو بعد میں کہتے ہیں کہ کوئی جادوگر تھا، اس نے کوئی بچڑا بنایا، کوئی سونا اکٹھا کر کے سارے لوگوں سے، تو اس بچڑے سے جب ہوا گزرتی تھی یا کسی طرح سے پھونک مارتے تھے تو اس میں سے آواز آتی تھی، تو جس کی وجہ سے لوگ جو اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو گئے کہ یہ تو بڑی جو ہے وہ یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو مخفوق الفطرت ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ ظاہر ہے وہ اس کو انہوں نے پرستش کرنے یا پوجا کرنا اس کی شروع کر دی۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا ہے کہ پھر جب میں نے تم کو معاف کیا، یعنی اس بات پہ کہ تم نے ایک بچڑے کو بنا لیا تھا، تو یہ وہی بچڑا ہے جو میں بھی آج تک جو ہے گائے کی پوجا جو ہے وہ یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں میں، تو اسی کی جو ہے کنٹینیوٹی شاید ہے یہ کہ آج بھی جو ہے وہ بچڑا کسی نہ کسی فارم میں پرستش میں موجود ہے انسانوں کی۔ تو یہ یہاں پہ اس احسان کا ذکر ان پر کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ انعام تھا ہمارے اوپر کہ ہم نے اس کے بعد بھی تم کو معاف کر دیا۔ تو یہ وہ سارے جو ہیں وہ یعنی ان کو پہ انعامات جو ہیں وہ وہی یاد کروائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اچھے سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔